محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے جلیل القدر صحابی کا قصہ سناؤں گی جو بہت مشہور و معروف ہے، اور ان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت اعزاز بخشا۔ ان کا نام ہے حضرت خباب۔ حضرت خباب یہ ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں بہت زیادہ آزمایا گیا، بہت تکلیفیں آپ نے اٹھائیں۔ تو انہی کی تکلیفوں کی اور ان کی ساتھ کیا کیا مشکلیں پیش آئیں اور کس طرح انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، اس کا یہ بیان ہے کہ جب ابتدا میں کچھ ہی لوگ بس ایمان لائے تھے، اس وقت یہ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی کہ سابقون المسلمون میں شامل کیا جاتا ہے ان کو، یعنی کہ سب سے پہلے جو کچھ لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے ہی شامل ہیں یہ۔ اور وہ دور ایسا تھا جب جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس وقت اس انسان کو بہت زیادہ ستایا جایا کرتا تھا، کیونکہ کافروں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ کافی پاورفل تھے۔ اسی لیے جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کو وہ بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح سے یہ اپنے ایمان کو، اسلام کو چھوڑ دیں، اور ہمارا جو یہ دین ہے جس میں بت پرستی وغیرہ کی جاتی تھی، لات، عزیٰ، منات، ان سب کی پوجا کی جاتی تھی، اور انہوں نے بت وغیرہ کو خانہ کعبے میں رکھا ہوا تھا، یعنی کہ بقیہ دین ابراہیمی جو تھا اس پہ وہ لوگ قائم نہیں تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی اور کہا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوں، اور یہ قرآن جو کتاب ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس پہ ایمان لے آؤ، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ ماشاء اللہ الحمدللہ وہ جانثار ساتھی تھے، اور ان پر اس دین اسلام پر ہمیشہ قائم رہے، ڈٹے رہے۔ لیکن جنہیں ہدایت نہیں مل سکی وہ لوگ مسلمانوں کو کافی ستایا کرتے تھے اس وقت۔ تو اسی طرح حضرت خباب بھی انہی مظلوم مسلمانوں میں اس وقت شامل تھے۔ بظاہر تو وہ ظلم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے درجات بہت زیادہ بلند ہو رہے تھے۔ حضرت خباب کو وہ لوگ بہت طرح سے ستایا کرتے تھے۔ آپ کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا جایا کرتا تھا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اور اس کو خبر پہنچی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور ان پر ایمان لے آئے ہیں، تو اس نے ان کو طرح طرح سے ستایا، اور اس نے یہ سزا بھی دی کہ لوہے کو گرم کر کے ان کو اور ان کے سر کو پھر اس سے داغا کرتی تھی، یعنی کہ لوہا گرم کر کے پھر آپ کے سر پہ لگایا کرتی تھی، وہ جس کو داغنا کہتے ہیں، اس سے ان کو سزا دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک دفعہ اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب سے معلوم کیا کہ اس زمانے کی تکالیف کا ذکر کرو تم، کہ تمہارے ساتھ کیا کیا پیش آیا، کیا تکلیفیں تمہیں جھیلنی پڑیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، یعنی کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ میری کمر دیکھیں۔ جب حضرت عمر نے کمر دیکھی حضرت خباب کی تو فرمایا کہ ایسی کمر تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر حضرت خباب رویا کرتے تھے اور کہتے تھے خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ نے عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا گیا۔ پہلے نمبر پہ ہے میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ اور تیسری دعا یہ کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا، اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا،
تو ارشاد فرمایا اللہ خباب پر رحم فرمائیں، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا، ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کے رضا کے واسطے تھا۔ تو محترم سامعات، ہمیں اس واقعے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم بھی اللہ اور رسول کے خاطر، چاہے ہمیں اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے، لیکن اللہ رسول کے احکامات سے نہیں ہٹنا ہے، صراط المستقیم پہ چلنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینا ہے اور دین اسلام کو آگے بڑھانا ہے اور دین اسلام کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔